سارے حضرات غسل خانے میں پیشاب کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو اس سلسلے میں غسل خانے میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں ہرگز بھی پیشاب نہ کرے. تم میں سے کوئی شخص غسل خانے میں ہرگز بھی پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں غسل بھی کرے اور وضو بھی کرے. فإن عامة الوسواس منه. ایسا کرنے سے عام طور پر انسان کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غسل کرنے والے یا وضو کرنے والے کو شک اور وہم ہو جاتا ہے کہ بھئی کہیں نیچے اس سے پہلے جو پیشاب کیا تھا وہ پیشاب تو نہیں کہ اس کے چھینٹے اڑ کر میرے بدن پر لگ گئے ہو، اس طرح اور وہ وہم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اس عمل کی کثرت کی وجہ سے شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہمی بن جاتے ہیں، وہم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے اس برے عمل سے بچنے کی کوشش کریں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس حدیث کے اندر لا یبولن، تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہرگز بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے. اگر کوئی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا گویا کہ ایک گناہ ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. اس لیے غسل خانے میں ہرگز بھی پیشاب نہ کریں. اگر کریں گے تو پھر شک کی بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز بھی نہ کریں، اس اعتبار سے شریعت غسل خانے میں پیشاب کرنے کو ناجائز قرار دیتی ہے. اس لیے غسل خانے میں پیشاب کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام سامعین کو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں صحیح دینی مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو. جو دنیا کا مالک ہے